بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بیش بہا، انگنت اور انتہائی قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے جن کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو گن نہیں سکتے۔ ان نعمتوں میں ایک سب سے بڑی نعمت صحت و تندرستی ہے۔ انسان کو صحت و تندرستی کے عالم میں اس نعمت کی قدر و قیمت کا قطعی احساس نہیں ہوتا، اور جب انسان اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا اور غفلت کی وجہ سے بیمار ہو کر دکھ اور تکالیف جھیلتا ہے، تب اس کو اس بیش بہا نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے اور جان ہے تو جہان ہے۔ کسی بیمار شخص کی سب سے بڑی تمنا اور خواہش صحت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتے۔ صحت مند زندگی کے لیے انتہائی سادہ اصول پیش کیے جا رہے ہیں جو کہ صحت مند زندگی کی ضمانت ہیں۔ نمبر 1، روزانہ ہلکی پھلکی ورزش کریں۔ ماہرین صحت کے مطابق اگر انسان روزانہ 2 گھنٹے کی ہلکی پھلکی ورزش کرے یا چلے پھرے تو اس سے جسم میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے، جو بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ چلنے پھرنے سے جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے، جبکہ ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ جسمانی ورزش کے لیے بہتر ہے کہ آپ گھر کی صفائی خود کریں، اور لفٹ استعمال کرنے سے بہتر ہے سیڑھیاں چڑھنے کو ترجیح دیں۔ آپ کو کسی جم کو جوائن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نمبر 2، بھرپور نیند کریں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے۔ ماہرین صحت کہتے ہیں اگر رات کو بھرپور نیند کر لی جائے تو آپ تندرست و توانا رہیں گے۔ ہر شخص کو کم از کم 8 گھنٹے کی نیند لازمی کرنی چاہیے۔ بھرپور نیند کرنے سے روزمرہ کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، جبکہ تھکن، چڑچڑے پن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ رات کے اوقات میں کی جانے والی نیند دن کی نیند کے مقابلے میں 2 گنا فائدہ دیتی ہے۔ نمبر 3، ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوئیں۔ ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھونا بیماریوں اور ان کے پھیلاؤ سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ عام طور پر لوگوں کو نزلہ زکام اور بخار اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ گندے ہاتھوں سے ہی کھانا کھاتے ہیں، اور بیماریاں پھیلانے کا سبب بھی گندے ہاتھ ہی بنتے ہیں۔ نمبر 4، اچھی صحت کے لیے پانی کا صحیح مقدار میں پینا بہت ضروری ہے۔ پانی کی اہمیت سے ہر انسان واقف ہے، لیکن پھر بھی اس کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ روزانہ کم سے کم 8 گلاس پانی پئیں اور بیٹھ کر پئیں، لیکن ہم پانی کے بجائے کولڈ ڈرنک اور دیگر مصنوعی مشروبات کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ پانی کی ہمارے جسم کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 5، کھڑے رہنے کو ترجیح دیں۔ اگر آپ نے یہ جملہ نہیں سنا تو جان لیں کہ بیٹھنے کی عادت آپ کو آہستہ آہستہ مار دیتی ہے۔ مختصر مدت کے لیے کرسی سے چپکے رہنا آپ کے پٹھوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جسم کے دوران خون کی گردش کو متاثر کرتی ہے اور جسمانی ورم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ طویل المدتی بنیادوں پر بات کی جائے تو یہ طرز زندگی موٹاپے کا شکار تو بنا ہی دیتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ امراض قلب اور ذیابیطس جیسی جان لیوا بیماری بھی جسم کا حصہ بن جاتی ہے، اور کینسر کے مختلف اقسام بھی آپ کو دبوچ سکتی ہیں۔ نمبر 6، ناشتہ لازمی کریں۔ کمزوری سے بچنے، جسمانی اور ذہنی صحت کو تندرست رکھنے کے لیے ناشتہ ضرور کریں۔ ناشتہ نہ کرنے سے جسم نہ صرف لاغر ہونے لگتا ہے بلکہ اس کا اثر ذہنی صلاحیتوں پر بھی پڑتا ہے، جس سے آپ کی ذہنی صلاحیت بھی ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ماہرین بھرپور ناشتہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ نمبر 7، اپنی قوت مدافعت بڑھائیں۔ زندگی میں اپنی متوازن خوراک اور ورزش کی مدد سے اپنی قوت مدافعت بڑھائیں تاکہ بیماریوں سے بچ سکیں۔ اپنے جسم میں وٹامنز اور منرلز کی مقدار کو برقرار رکھیں، ورنہ بیماریوں کا شکار ہو کر کامیاب زندگی کا حقیقی لطف اٹھانے سے محروم رہیں گے۔ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے اپنی خوراک میں ڈاکٹر کے مشورے سے کیلشیم، زنک، آئرن اور وٹامن اے، سی، ڈی، ای، سیلینیم اور کاپر ضرور شامل رکھیں۔ خاص طور پر 40 سال کی عمر کے بعد اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اپنی خوراک میں وٹامنز اور منرلز ضرور شامل کریں، کیونکہ جدید سائنسی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ جسم یہ کیمیائی مادے کم مقدار میں بناتا ہے یا بنانا چھوڑ دیتا ہے، اس لیے ان کی کمی کو
گولیوں اور کیپسولوں سے پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مزید برآں اکثر لوگوں کی خوراک متوازن نہ ہونے کی وجہ سے جسم میں ان کی کمی ہو جاتی ہے، جس کو پورا کرنا صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ قوت مدافعت میں کمی کی ایک بڑی وجہ سٹریس یعنی ذہنی دباؤ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو مستقل ذہنی دباؤ والی کیفیات اور صورتحال سے ہر حال میں بچائے رکھیں۔ اگر کسی بھی کام، ملازمت یا کاروبار میں ذہنی دباؤ بہت زیادہ ہے تو جلد از جلد اسے چھوڑ کر ایسی جگہ پر کام کاج کریں جہاں ذہنی تناؤ کم ہو۔ یہاں آپ کو تنخواہ بے شک کم ہی ملے، زیادہ تنخواہ لے کر اسے ڈاکٹروں کو دے دینا کہاں کی عقل مندی ہے کہ اس میں جان کا دکھ بھی ہے اور روح پر بوجھ بھی۔ ایسے میں قناعت آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو آپ کو اطمینان و سکون عطا کرے گا۔ نمبر 8، صفائی پر پورا ایمان رکھیں۔ صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے، مگر آپ اس کو اپنی زندگی میں پورا ایمان بنا لیں۔ صفائی چاہے جسم کی ہو یا خیالات کی، گھر کی ہو یا سماج کی، اس کا بھرپور خیال رکھیں۔ ہر وقت اپنے جسم اور روح کو پاکیزہ اور صاف رکھیں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ اور رفاقت پر فخر محسوس کریں۔ روح کی پاکیزگی کا راستہ جسمانی طہارت و صفائی سے ہو کر گزرتا ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ہارٹ اٹیک کی بڑی وجوہات میں ایک منہ کی صفائی نہ کرنا ہے۔ منہ میں ایسے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو ہارٹ اٹیک کا باعث بنتے ہیں۔ آپ کی اعلیٰ شخصیت کا بھرپور اظہار اور بہت سی بیماریوں سے بچاؤ صرف اس بات میں پوشیدہ ہے کہ آپ اپنے جسم کی روزانہ کی بنیادوں پر صفائی کا خیال رکھیں۔ اسلام میں تو صفائی یعنی طہارت کی عادت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی بدولت ہم نہ صرف چوک و چوبند محسوس کرتے ہیں بلکہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اسی لیے تو ترقی یافتہ قوموں میں محکمہ صحت یعنی ہسپتالوں کا بجٹ بڑھانے کی بجائے وہاں کھیلوں کے میدانوں اور لوگوں میں صفائی ستھرائی کا شعور پیدا کرنے پر زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ بیماریوں سے بچیں اور صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہوں، کیونکہ اگر گندگی بیماریوں کی ماں ہے تو صفائی بیماریوں کی قاتل ہے جو انہیں جنم لینے سے پہلے ہی مار دیتی ہے۔ نمبر 9، جسمانی طور پر مضبوط اور توانا رہیں۔ جن قوموں کے کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں ان کے ہسپتال اکثر ویران ہوتے ہیں۔ ورزش دنیا کی سب سے بہترین دوائی ہے۔ آپ اپنی قوت برداشت کو آہستہ آہستہ بڑھائیں تاکہ آپ اپنے دل و دماغ کی حفاظت کر سکیں۔ آپ کو جو بھی ورزش پسند ہے کرنا شروع کر دیں، یعنی واکنگ، جوگنگ، رننگ، سوئمنگ یا کچھ بھی اپنی پسند کے مطابق ہو سکے تو 1 گھنٹہ روزانہ ورنہ 40 منٹ ضرور کریں، کیونکہ 40 منٹ کے بعد دماغ سے ڈوپامین نامی ایک کیمیکل خارج ہوتا ہے جو آپ کو خوشی کا احساس دلاتا ہے اور آپ کو بہت سی ذہنی بیماریوں سے بچائے رکھتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے ایک مضبوط جسم میں ہی ایک مضبوط دماغ ہوتا ہے۔ اگر آپ اتنا وقت بھی نہیں نکال سکتے تو تیار رہیں، کچھ ہی عرصے میں آپ کو ڈاکٹر اور ہسپتالوں کے چکر لازمی لگانا پڑیں گے۔ ایک مہنگے ترین جم میں جانا ایک سستے ترین ڈاکٹر یا ہسپتال کے چکر لگانے سے بہتر ہے، کیونکہ مہنگے جم سے آپ صحت اور بیماریوں سے بچاؤ لے کر جبکہ ڈاکٹر یا ہسپتال سے بیماریوں کے علاج لے کر لوٹتے ہیں۔ پہلی صورت میں آپ کو خوش و خرم اور چوک و چوبند ہوتے ہیں کہ زندگی بہت پرلطف اور شاندار لگتی ہے، جبکہ دوسری صورت میں آپ زندگی سے تھکے لگتے ہیں اور یہ بوجھ لگنے لگتی ہے۔ نمبر 10، گھر اور دفاتر سے ذرا باہر نکلیں۔ گھروں اور دفاتر سے کچھ دیر کے لیے باہر نکلنا مزاج کو خوشگوار بنانے اور تخلیقی سوچ کو جلا دینے کا تیز رفتار طریقہ ہے۔ گھر سے چہل قدمی کو معمول بنا لینے سے نہ صرف یادداشت مضبوط ہوتی ہے بلکہ اس سے عورتوں میں بریسٹ کینسر کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، اپنے آپ کو وقت دیں۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت وقت ہے، اس کی قدر کریں اور یہ تحفہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیں تاکہ آپ جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند اور توانا رہ سکیں۔ اپنی ذات میں بہتری میں گزارا گیا وقت ہی فرد کی اصل دولت ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ساتھ یعنی اکیلے وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس میں فرد کا تدبر و تفکر اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ اپنے جسم اور روح کو شاداب رکھنے کے لیے کم از کم 40 منٹ ورزش اور 20 منٹ مراقبہ ضرور کریں۔
اگر آپ اپنی ذات میں بہتری کے لیے یہ 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے تو آپ کسی سے بھی مخلص نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ اپنے آپ سے ہی مخلص نہیں ہیں۔ تو کسی اور سے آپ کے اخلاص کے دعوے کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟ اپنی ذات کے ساتھ گزارا ہوا یہ وقت آپ کو جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط اور تر و تازہ اور چوکس رکھتا ہے، جس کی بدولت آپ زندگی کی مشکلات اور مسائل کا سامنا کرتے ہوئے نہیں گھبراتے۔ آج کل کی ٹیکنالوجی کی دنیا میں فرد اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ بہت ہی کم وقت گزارتا ہے، جس کی وجہ سے روحانی اور نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ لوگ اپنی ذات کا سامنا کرنے سے یا تو بہت ڈرتے ہیں یا کچھ ہی منٹوں میں بور ہونے لگتے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کا جتنا وقت گزرتا جائے گا، آپ کی شخصیت اتنی ہی مضبوط اور انفرادیت اتنی ہی شاندار ہوتی چلی جاتی ہے۔ مطلق سچائی آپ پر ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں تو کبھی ظاہر نہیں ہوگی۔ اس کا تجربہ کرنے کے لیے آپ کو اکیلا رہنے اور اپنے ساتھ وقت گزارنے کی عادت کو اپنانا ہوگا۔ نمبر 12، کولڈ ڈرنک سے دوری اختیار کریں۔ انسانی دماغ ہمیشہ ہی مٹھاس کا دیوانہ رہا ہے، مگر ماضی میں کبھی ہمارے آباء و اجداد کو بہت زیادہ چینی اور کیلوری سے بھرپور کولڈ ڈرنکس جیسی چیز نہیں ملی تھی۔ اس کا بہت زیادہ استعمال موٹاپے کا شکار کرتا ہے، جبکہ اس سے پیدا ہونے والا کیمیائی رد عمل دماغ کو بتاتا ہے کہ ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے نتیجے میں چینی کا استعمال ایک عادت بن جاتی ہے جسے ترک کرنا ناممکن سا ہو جاتا ہے، جو ذیابیطس، دل کی بیماریوں اور فالج وغیرہ کا خطرہ بڑھا دیتی ہے۔ نمبر 13، شکر گزاری کا تحریری اظہار اپنائیں۔ سننے میں تو عجیب لگے گا، مگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر کا تحریری اظہار کسی بھی فرد کے مزاج اور رشتوں پر حقیقی اور دیر پا مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ حالیہ تحقیقی رپورٹس کے مطابق ہفتہ وار شکر گزاری کا تحریر کی صورت میں اظہار انسان کے اندر امید کی کرن جگاتا ہے اور زندگی پر اطمینان بڑھاتا ہے۔ نمبر 14، اپنے مقصد کو تحریر میں لائیں۔ مثبت سوچ طاقتور ہو سکتی ہے، مگر ایک تصور کو خیال کی حد تک رکھنا مقصد کے حصول کے لیے کافی ثابت نہیں ہوتا۔ ایک حالیہ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اپنے مثبت خیالات اور اپنے ذاتی رویہ کے بارے میں لکھنا زندگی کے لیے طے کردہ مقاصد کا سب سے بہترین راستہ ثابت ہو سکتا ہے، جس سے صحت کی بہتری کا راستہ بھی کھل جاتا ہے۔ نمبر 15، گوشت کی جگہ پھلیوں، بیجوں یا اجناس کو ترجیح دیں۔ گوشت کو مکمل طور پر غذا سے نکال دینا بھی انتہا پسندانہ اقدام ہوگا۔ بس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کا استعمال کم ہو۔ کم گوشت کا استعمال زندگی کی مدت میں اضافہ کر دیتا ہے اور متعدد خطرناک امراض جیسے ذیابیطس ٹائپ 2، موٹاپے، میٹابولک سنڈروم، فشار خون اور کینسر وغیرہ سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 16، لفٹ کی جگہ سیڑھیوں کا استعمال کریں۔ اپنے دفاتر یا اپارٹمنٹس بلڈنگ میں لفٹوں میں ہجوم کا حصہ بننے کی بجائے سیڑھیوں کا راستہ اپنائیں، جو کہ ایک ورزش سے کم نہیں۔ سیڑھیاں چڑھنے کا دورانیہ چاہے چند منٹ ہی کیوں نہ ہو، اس سے جسم کو متعدد فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق کچھ منٹ کی یہ ورزش پورا دن جسم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، اور اس سے انہیں وہ فوائد بھی حاصل ہو جاتے ہیں جو لوگ عام طور پر روزانہ آدھے گھنٹے تک ورزش کر کے حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 17، پودوں کو گھر کا حصہ بنائیں۔ کچھ پھول اپنے رہائشی کمرے میں لائیں یا اپنی میز پر کوئی پودا رکھ دیں۔ آپ کے گھر یا دفتر میں سبزے کی یہ معمولی سی جھلک مزاج کو خوشگوار بنانے کے ساتھ ساتھ جذباتی طور پر مستحکم شخصیت بنانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ پودے گھر کی چار دیواری میں موجود مضر صحت آلودگی کو بھی جذب کر لیتے ہیں، جو گلے کے راستے آپ کے پھیپھڑوں میں جا کر تباہ کن اثرات کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 18، کمپیوٹر اسکرین سے کچھ دیر کی دوری اختیار کریں۔ کمپیوٹر، اسمارٹ فون یا ٹیبلٹ کے اسکرینوں کو ہر وقت گھورتے رہنا آنکھوں کی نمی کو خشک کرنے کا باعث بن جاتا ہے اور لوگ آنکھوں کے مختلف امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کمپیوٹر یا ٹیبلٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نہ صرف بہت کم پلکیں جھپک رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہماری آنکھیں بھی زیادہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، جس سے نمی میں بہت تیزی سے خشکی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ نمبر 19، کھانے میں احتیاط برتیں۔ اپنے کھانے میں احتیاط برتیں، تلی ہوئی چیزوں یا مٹھاس کو بہت کم کر دیں، جبکہ پھلوں اور سبزیوں کے استعمال کو بڑھائیں۔ یہ آپ کو تندرست اور توانا رکھتی ہیں۔ کھانا کھاتے وقت کوشش کریں کہ کم کھائیں، زیادہ کھانا بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کھانا پکانے کے لیے بازاری تیل یا چربی کے استعمال سے بہتر ہے کہ آپ کوئی اچھا تیل استعمال کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دی جانے والی بیش بہا اور قیمتی نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت و عافیت ہے۔ صحت جب قائم ہوتی ہے تو ہمیں اس کی اہمیت کی قدر نہیں ہوتی، اور جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں اور اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور صحت کی حالت میں ہمیں کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں صحت کے بارے میں بہت ہی مفید معلومات مہیا کی گئی ہے، جس پر عمل کر کے ہم تمام بیماریوں اور تکالیف سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ امراض کے قدرتی علاج اور صحت کے بارے میں مفید معلومات کے لیے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔